نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس پارہ نمبر 28 اس کی سورت نمبر 1 سورت مجادلہ سے ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس آیت کا شان نزول، ابتدائی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو یوں کہہ دیا تھا، انتی علیہ کظہر امی، تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت۔ تو عربوں میں جب کوئی زہار کر لیتا اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ یہ طلاق سے بھی سخت حرام ہوتی تھی کہ اس کے حلال ہونے کا کوئی شکل کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت خولہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ، میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں تمہارے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی۔ حضرت خولہ رو پڑی اور پھر اللہ سے فریاد کی، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں فریاد لے کر آئی ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں بوڑھی ہوں، اب میں کہاں جاؤں، اے اللہ میری مدد فرما۔ تو اس وقت اس سورت کی ابتدائی آیت نازل ہوئی جس میں زہار کا حکم آیا کہ اگر کوئی زہار کر لے تو پھر اس بیوی سے رجوع کیسے کر سکتا ہے اور زہار کا حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں قریب ہی بیٹھی تھی، میں پوری گفتگو نہ سن سکی اس عورت کی، لیکن اللہ نے اس کی گفتگو سن کر وحی بھی بھیج دی۔ اب پہلے زہار کو سمجھیں کہ زہار کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ زہار کہتے ہیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ خامد اپنی بیوی کو ان عورتوں سے تشبیہ دے جو مستقل اس کے لیے حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے اس نے کہہ دیا کہ تم مجھ پر ایسی جیسی میری ماں کی پیٹھ، یا میری بہن کی پیٹھ، یا میری بیٹی کی پیٹھ، یہ الفاظ، اس سے زہار ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہ شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارے کی 3 شکلیں ہیں۔ اگر اس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے تو غلام آزاد کرے گا۔ اگر غلام خریدنے کی طاقت نہیں یا غلام ملتا ہی نہیں جیسے ہمارے زمانے میں، تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، یا کوئی ایسا شدید عذر ہے، تو پھر تیسرا حل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 60 مسکینوں کو، ہر مسکین کو صدقۃ الفطر کی مقدار کا غلہ یا اس کی قیمت دے گا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے شوہر بالکل غریب تھے۔ جب یہ حکم آ گیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ فرمایا کہ روزے رکھو۔ فرمایا کہ میں تو مریض ہوں، میں تو، میری آنکھوں میں مرض ہے، میں اگر دن میں 3-4 دفعہ کھانا نہ کھاؤں میری تو بینائی ختم ہو جاتی، مجھے نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نے کہا یہ میری طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلہ یا کچھ سامان، کچھ چیزیں آئیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کی مدد کرو، کچھ اس کو جمع کر کے دو۔ یوں 60 مساکین کا فدیہ جو ہے ان کو دیا گیا، جو انہوں نے پھر مساکین میں تقسیم کر دیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہی ہے، اب بھی اگر کوئی زہار کر لے گا تو اس کا حل یہی ہے، یا غلام آزاد کرے گا۔ نمبر 2، اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ہر مسکین کو صدقۃ الفطر کے بقدر غلہ یا اس کے پیسے دے گا۔ پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تھا اس کا شان نزول۔ اسی صورت میں کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ تم 3 لوگ جمع ہو جاؤ سرگوشی کرنے کے لیے، چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 5 ہو جاؤ تو چھٹا میں ہوتا ہوں، تم کم ہو تو بھی میں ساتھ ہوتا ہوں، تم زیادہ ہو تب بھی میں ساتھ ہوتا ہوں، تم کہیں بھی ہو میں ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ مسلمان پریشان ہو جائے کہ میرے خلاف کو سازش کر رہے ہیں۔ یہود کو دیکھ کر منافقین نے بھی ایسا ہی شروع کر دیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو یہاں کہ میں ساتھ ہوتا ہوں، اس پر پہلے کافی تفصیل کے ساتھ بحث گزر چکی ہے کہ یہاں معیت جو ہے اللہ کی معیت ذاتیہ ہے یا اللہ کی معیت صفاتیہ ہے، ذاتیہ ہے یا وصفیہ ہے۔ تو ہم بتا چکے ہیں اگر یہاں تعویل نہ کرو تو معیت ذاتیہ، تعویل کرو تو معیت وصفیہ ہے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ جو لوگ معیت ذاتیہ کا انکار کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں تو ان کا مقصود انکار نہیں، ان کا مقصود تجسیم کی نفی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اس لیے وہ وصفیہ کو بیان کرتے ہیں۔ باقی دونوں کے تعبیر میں فرق ہے لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی یہود کی بڑی عجیب عادتیں تھیں، یہ بڑی ہی دین کی مخالف، اسلام کی مخالف یہ قوم تھی اور ہے۔ یہودی بسا اوقات آ کر جو سلام کرتے یوں کہتے ہیں السلام علیکم، سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ یہ لوگ سلام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ السلام کی بجائے السلام علیکم۔ اب سام کا معنی موت ہے اور السلام کا معنی سلامتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک موقع پر کسی یہودی نے ایسے ہی کہا تو حتیشہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، تو اس نے غصے میں کہا السلام علیکم لعنتکم اللہ وغضب علیکم، موت تم پر ہو، تم پر لعنت ہو، خدا کا غضب ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا کہہ دیا ہے؟ امی جان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں رہے وہ آپ کو بددعا دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب انہوں نے یہ کہا السلام علیکم تو میں نے بھی جواب میں یہی کہا وعلیکم۔ اب اگر انہوں نے مجھے دعا دی ہے تو میری طرف سے بھی ان کے لیے دعا ہو گئی، اگر انہوں نے بد دعا دی ہے تو میری طرف سے بھی بد دعا ہو گئی۔ اس سے تھوڑا آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ یہاں ایک یہ آیت کا شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے کہ جب مجلس لگی ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ اور آ جائیں، جگہ تنگ ہو تو بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ سمٹ جائیں، جگہ بنائیں، آنے والوں کو کے لیے گنجائش نکالیں، خصوصاً جب وہ ایسے لوگ ہوں جو علم تقوی میں، عمر میں بڑے ہوں ان سے، تو پھر ان کو جو ہے ہر حال میں جگہ بنانی چاہیے۔ اگر پھر بھی جگہ نہ بنتی ہو تو کچھ لوگ ان میں سے اٹھ جائیں اور ان بڑوں کو، ان نیک لوگوں کو، ان صالحین کو، ان اللہ والوں کو، ان اہل علم کو جگہ دے بیٹھنے کی۔ یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے مجلس کا کہ یوں ہونا چاہیے۔ تو مجلس کے آداب میں سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر مجلس میں تنگی ہو تو آنے والوں کو جگہ دینی چاہیے، کہ اگر تم وسعت پیدا کرو گے اللہ بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کر دیں گے، یعنی دنیا میں وسعت ہوگی تو رزق وسیع ہو جائے گا اور آخرت میں جنت وسیع مل جائے گی۔ ایسے ہی جب 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا آدمی آ کر ان میں نہ گھسے، بلکہ پہلے اجازت لے کے میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں آپ کے پاس، اجازت دے دے تو ٹھیک، ورنہ دور جا کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اسے اس کی جگہ سے اٹھا دی جائے، خود آدمی بیٹھ جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی گزرا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی نیا بندہ آ جائے، جگہ تنگ ہو تو اس کو جگہ دے دو۔ اور ایسی میں نے عرض کیا جب کوئی بڑا آدمی آ جائے تو جگہ نہ ہو تو خود اٹھ جاؤ اور اسے جگہ دے دو، یہ آداب مجلس کے اندر ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم ہے اس صورت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر۔ یہودیوں کا ہر کام وہ ہوتا تھا جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو، پریشان کرنا مقصود تھا، نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ اب انہوں نے ایک عادت یہ بنا لی کہ آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم نے تنہائی میں بات کرنی، اور بات کوئی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وقت ضائع کرنا ہے۔
لے کے بیٹھے رہتے، بات کرتے رہتے اور بہت سے مالدار صحابہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ اب اس کے دو نقصان تھے، ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کا اتنا وقت کوئی لے اور لمبی بات کرے۔ دوسرا، جو غریب صحابہ تھے وہ پریشان ہوتے تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم غریب ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ مالدار لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر ان غریب لوگوں کی دلجوئی کے لیے اور اپنے محبوب کو پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ اب آئندہ اگر کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں، خلوت میں الگ بات کرنی ہو وقت لے کر، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے صدقہ کرو پھر تنہائی میں وقت لو، ایسے نہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب یہودیوں نے تو آنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو ایک ٹکا خرچ کر کے راضی نہیں تھے، اور دوسرے لوگوں نے بھی بلا وجہ تنہائی میں بات کرنا چھوڑ دی۔ تو اس سے دونوں مسئلے حل ہو گئے، ان غریب لوگوں کی دلجوئی بھی ہو گئی، ان کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ناپسند تھی کہ تنہائی میں اتنی لمبی لمبی باتیں سنیں کریں یا آپ کا وقت ضائع ہو، اس سے بھی آپ کو بھی جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اللہ نے یہ حکم دے کر جو ہے آسانی فرما دی۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ پہلے حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں ایک عرصہ تک رہا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا تاب اللہ علیکم۔ تنہائی میں بات کرنے کی وجہ سے جو صدقہ دینا ضروری تھا، کیا تم اس سے ڈر گئے؟ اللہ فرماتے ہیں اب جب تم صدقہ نہیں دے سکتے تو اللہ نے اب کرم یہ کیا کہ تمہیں معاف کر دیا ہے، یعنی وہ حکم منسوخ کر دیا ہے، اور اب یہ ہے کہ بغیر صدقے کی بھی تم بات کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حکم کے نازل ہونے کے بعد میں تنہا وہ شخص ہوں جس نے اس پر عمل کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا۔ تو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اس بندہ عاجز کو جب سے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہونا شروع ہوئی ہے تو ایک عرصہ سے اس بات کی کوشش کرتا ہوں اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف پر سلام کے لیے حاضر ہوں، اپنے لیے دعا کے لیے حاضر ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر دفعہ پہلے صدقہ کروں تاکہ پھر حاضر ہو جاؤں، کیونکہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی تھے اور زندگی کے بعد بھی ہیں۔ زندگی میں بھی وہی ادب تھا اور اب بھی وہی ادب ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ تو اہل علم کے ہم متفق علیہ ہے۔ دنیا سے وفات پا جانے کے بعد اپنی قبر اطہر کے اندر آپ اپنے جسد عنصری کے ساتھ حیات ہیں، اور روضہ رسول پہ، قبر اقدس پہ آ کر صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کا سلام آپ خود سنتے ہیں۔ دور سے اگر کوئی پڑھے تو فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک نام بنام پہنچا دیتے ہیں، اس لیے بندہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اب بھی سلام کے لیے حاضر ہو تو پہلے صدقہ کرے۔ اللہ مجھے اس پر اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہے اس صورت کے اندر آگے منافقین کا حال جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی قسموں سے اپنا کام نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ساری باتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ شیطان کی جماعت ہے، اور شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اللہ کی یاد کو ان سے بھلا دیا ہے۔ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ نقصان اٹھائے گا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین ہوں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اور میرا رسول ہی ہمیشہ غالب رہیں گے، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ یہاں پھر وہ سوال آتا ہے کہ کتنے انبیاء علیہ السلام کو تو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اپنے شہر اور گاؤں سے نکال دیا ہے، یہ کیسا غلبہ ہے؟ تو اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ غلبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غلبہ برہانی دلیل سے غالب ہونا، اور ایک غلبہ عملی۔ تو ایسی جگہوں پر غلبہ سے مراد غلبہ برہانی ہوتا ہے کہ دلیل کی قوت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یا دوسرا مطلب غلبے کا یہ ہوتا ہے اگر کسی نبی کو کسی نے شہید کر دیا، تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، اور جو ہے اپنا شہر بدر کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا، اور اللہ بدلہ لیتے ہیں کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ تو غلبہ پھر وہی ہوا، اللہ فرماتے ہیں غلبہ میرا ہوگا یا میرے رسول کا ہوگا۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک جماعت کا ذکر ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی جماعت،
لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ ان لوگوں سے پیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، ایسا نہیں کر سکتے وہ لوگ، خواہ وہ ان کے والد ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سب کو پس پشت ڈال دیا، یہی وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے جو ہے ان کے لیے ایمان لکھ دیے ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ اپنی روح سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یہاں روح سے مراد نور ایمان ہے، اس لیے یہ بھی صحابہ کرام کی شان اور تعریف کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ اس حزب اللہ سے مراد وہ کراچی کا گروہ نہیں ہے، مسعودی ڈاکٹر مسعود والا گروہ جنہوں نے اپنا نام حزب اللہ رکھا، نہیں، یہ صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ اولئک حزب اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان پر جان دیتے ہیں، مد مقابل باپ ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، دوست ہو، اہل وطن ہو، اہل ملک ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یہ پکی بات ہے، کامیاب اللہ ہی کا گروہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرمائے، منافقت سے محفوظ کرے، ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور کلام مقدس کو سمجھنے کے اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔